الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ خطبے کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، خطبہ سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موضوع یہ ہے کہ اہل کتاب میں خاص کر کے یہود کی قرآن پاک میں کیا صفات بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں مذکور ہیں۔ دیکھیں، حق اور باطل روز اول سے کشمکش حق و باطل کی رہی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے حق اور باطل ساتھ ساتھ چلا ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے، اور یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ حق جس کے پیروکار انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں اور صالح اہل ایمان ہوتے ہیں، اور باطل ظاہر بات ہے کہ اس کے پیروکار شیطان یا شیطان کے متبعین ہوتے ہیں، ظالم کافر اور مشرک لوگ ہوتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ اہل حق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل حق کا مقصد ہوتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف انسانیت کو لایا جائے، انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اہل حق کی کوشش ہوتی ہے، اور اہل باطل کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ روشنی سے تاریکی کی طرف لایا جائے، انسانوں کو اور انسانیت کو روشنی سے تاریکی کی طرف لایا جائے، جس کی طرف اس آیت میں جو آیت میں نے پڑھی اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا ہے؟ دشمنوں کا ہدف بتایا، کیا مقصد ہے ان کا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ یہاں پر جو باطل کا ذکر ہے، باطل سے بچنے کے لیے اور باطل کے تعلق سے کچھ چیزیں قرآن پاک نے منشن کی ہیں کہ اہل باطل کیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں حق کو مٹانے کے لیے، اہل باطل کیا کرتے ہیں۔ تو ایک آیت جو امام صاحب نے پڑھی کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم کو ملتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ملتی ہیں، جس میں دشمنوں کی پہچان اور ان سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دشمنوں میں خاص کر کے اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے خاص کر کے یہود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہیں، جس میں کہیں کہا گیا کہ خالف الیہود، کہیں کہا گیا خالف المشرکین، کہیں کہا گیا خالف من اہل الکتاب، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، کہیں کہا گیا یہود کی مخالفت کرو، کہیں کہا گیا اہل کتاب کی مخالفت کرو، کہیں کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے ان کے جیسی ان کی پیروی کی یا ان سے مشابہت اختیار کی، ان جیسا کام کیا، وہ انہی میں سے ہوں گے۔ اور کہیں کہا گیا من تشبہ بقوم حشر معہم، کہا گیا کہ جو مشابہت اختیار کرے ان اعدائے اسلام سے یا اہل کتاب سے، وہ گویا کہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیس منا من تشبہ بخیرنا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ان سے مشابہت اختیار کرے۔ یہاں
ایک چیز ہے کہ ہم نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے کہ ہم کو سیدھی راہ کی طرف گامزن فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ دکھائیے، دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کن لوگوں کا اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر آپ کا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ آپ کا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا، ولا الضالین، اور ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، اور ہمیں عام اپنی زبان میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کے راستے پر یا سیدھے راستے پر، نیکوں کے راستے پر ہماری زندگی چلتی رہے، اسی کے مطابق ہمارا خاتمہ ہو، اس کی دعا میں کرتا رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اہل ایمان یہود کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، یعنی انہی میں سے ہے مطلب جو ٹھکانہ ان کا ہے نعوذ باللہ وہی ٹھکانہ اس کا بھی ہوگا، جو حشر اس کا ہوگا، جو سزا اس کے لیے ہے، جو لعنت اس کے لیے ہے، یہود کے لیے ہے، وہی لعنت کا مستحق وہ بھی ہوگا، جو بظاہر اہل ایمان ہوگا، مسلمان کہلانے والا ہوگا، لیکن ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن میں یہود کی صفات کا ذکر ہے، ان کے کردار کا ذکر ہے، ان کے کیریکٹر کا ذکر ہے۔ تمام آیتوں کا بھی میں یہ امام صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ آیت چھوٹ گئی آپ سے، اس آیت کا ذکر آپ نے نہیں کیا جس میں جنگوں کے تعلق سے ہے، کہا انتہائی بزدلی کا جس میں ذکر ہے، تو بہت ساری آیتیں چھوٹ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ ان ساری باتوں کو کور چھوٹے سے خطبے میں نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کچھ اور صفات آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ سب سے بنیادی چیز جو کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، کہ یہود کو اپنا دوست مت بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود کو خاص کر کے کہا گیا نمبر 1 پہ، پھر نصارہ کا نمبر آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل اسلام سے، اہل حق سے سخت دشمنی کرتے ہیں، اور وہ دشمنی ایسی ہے جس کو قرآن پاک جو تعبیر بیان کرتا ہے، جس اسلوب سے قرآن پاک اس کی وضاحت فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ وما تخفی صدورہم اکبر، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو دشمنی وہ ظاہر آپ سے کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے دل میں ہے۔ جو دشمنی ہم اور آپ ظاہراً دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ کم ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دل میں آپ کے لیے، ہمارے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں۔ وہ رحم نہیں کرتے، بے رحم ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے ساتھ انتہائی دشمنی کریں گے، اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیفیں دیں گے، اور پھر وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے کافر ہو جاؤ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، رسولوں کو ماننے والے ہیں، توحید کے قائل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، شرک داخل ہو گیا، لیکن ان کے ہاں جو مذہب ہے اہل کتاب کا، وہ توحید کے علمبردار تھے نا، وہ تو آسمانی صحائف کو ماننے والے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، اسلام کے پیروکار تھے۔ یہود تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا ہے نا، یہ تو مسلمان تھے نا، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے آسمانی مذہب کو ماننے والے جو مسلمان ہیں، امت محمد ہیں، ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جتنا مشرک ان سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے، ان کی سختی اور ان کی بے رحمی، انہوں نے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے حرکات اور ان کے کردار اور کیریکٹرز ایسے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، اور پھر اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی۔ ایک جگہ فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ کیا جھوٹ سننے والے ہیں؟ مقدمات کے جو فیصلے کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ہے، کس کا ساتھ ہمیں دینا ہے، منہ دیکھی بات کرتے ہیں، حق کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کیا کرتے ہیں؟ اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، یعنی رشوت کھاتے ہیں۔
یعنی فلاں طاقتور ہے، اس سے پیسے مل رہے ہیں، ہم کو فائدہ منفعت حاصل ہو رہی ہے، تو اسے رشوت کھا کے حرام کھا کے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک ان کا جرم قرآن پاک میں جو بیان ہوا ہے وہ کتمان حق، حق کو چھپاتے ہیں۔ ایک تو حق یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جو سچائی لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لکھے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا حق چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ خود انہی کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں آل اسماعیل سے محمد نامی ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی اتباع کرنا ان کی کتاب میں لکھا تھا، تو اس بات کو وہ چھپاتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک جب یہ کہتا ہے لا تکونوا اول کافر بہ، کہ تم اولین کافر مت ہو جاؤ۔ اولین کافر کا مطلب کیوں کہا گیا؟ کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، ان کا پیغمبر ہونا برحق تمہارے علم میں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ تم کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اول مؤمن بھی ہونا چاہیے، کہ تم کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے سامنے حق واضح ہے۔ لیکن تم کیا ہوگے؟ اولا کافر بھی، سب سے پہلے اولین کفر کرنے والوں میں سے تم ہوئے۔ تو اسی لیے اہل کتاب کو کہا گیا کہ وہ حق کو، اس بات کو چھپاتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے۔ دوسرا جو ذکر ہے کردار یہودیوں کا ذکر ہے کہ دین میں تحریف کرتے تھے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین، کہ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیں من الذین ہادوا، یہاں پہ قرآن پاک ان کو یہود نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خود انہوں نے اپنا نام یہود رکھا ہے۔ قرآن تو ان کو مومن و مسلم کہتا ہے نا، اہل اسلام میں سے تھے، مسلمان تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے، اس کے مقام سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نیشزنی کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، دین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور زبانوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، کہتے ہیں کہ اے نبی میری بات سنیے، حالانکہ وہ ساتھ ہی میں کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، یعنی آپ کی بات سننے لائق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی محترم شخصیت ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بغیر اللہ کی مرضی کے آپ کوئی بات نہیں کرتے، یا آپ کی اگر مرضی نہ ہو تو ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری بات سن، اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم بہرے ہو جاؤ، خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ، گویا کہ اس طرح کا ایک مطلب بھی نکلتا ہے۔ پھر راعنا کہتے ہیں وہ، اسی لیے اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرو، صحابہ کو کہا گیا تو راعنا مت کہو، کہو انظرنا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئیے، رعایت کیجیے۔ راعنا اصل ایک لفظ ایسا ہے جو اصلاً ظاہری اس کے جو مفہوم کے اعتبار سے اس میں یہ ہے کہ اے نبی ہم پر توجہ کیجیے، ہماری طرف التفات کیجیے، ہماری بات سنیے۔ لیکن یہ اہل کتاب یہود جو تھے، ان کی بدتمیزی اور گستاخی کا یہ عالم تھا کہ اس کو بہرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی جو عبرانی سے ملتا جلتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاہل اور احمق کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل اور احمق کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں راعین، تھوڑی سی زبان کو لچک دے کے اگر کہیں تو اے ہمارے چرواہے، راعی کے معنی ہوتے ہیں چرواہے۔ تو یہاں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جو ذو معنی ہو، جس کے کئی معنی نکل سکے۔ ان کے دل میں کیا چیز ہوتی تھی؟ قرآن پاک اس کو واضح کر رہا ہے کہ ان کے دل میں ہوتا یہ تھا، لیکن ظاہری معنی وہی استعمال کرتے تھے جو عام طور پہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی گستاخی ذکر ہے کہ انبیاء کے ساتھ گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اور صرف انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑھا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، قرآن پاک خود کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گڑھنے سے بھی نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ بہت بڑا کافی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جھوٹ، بلکہ اللہ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کبیر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر کے بڑھا کے دے۔ تو اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کھلی اڑاتے تھے، نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کا اور قرآن پاک کی آیتوں کا۔ پھر ساتھ ساتھ ان کے ہاں ہمیں صریح شرک ملتا ہے، کھلا ہوا شرک۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے آپ نے مدد مانگ لی، یا تعاون کی جو شکلیں ہیں شرک کی دوسری قسم۔ صریح شرک قرآن پاک میں ذکر ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے،
اس سے کھلا ہوا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کہ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں توحید اور توریت کے مقابلے میں کیا چیز ان کے دل میں جم گئی تھی؟ بچھڑے کی محبت جم گئی تھی، اور وہ بسا ہوا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا، جو ہمارے سامنے واقعہ آپ نے سنا ہے کئی بار کہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ان کی جو صفات ہیں، ان کے جو کردار قرآن پاک میں ذکر ہے وہ بہت سارے ہیں، ان کا چھوٹی سی مجلس میں اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں، ان کو بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ قتل انبیاء میں نے ذکر کیا، اللہ کی آیات کا انکار میں نے آپ سے ذکر کیا، اور ان کے دلوں میں کجی پیدا ہوگی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ان کے دل میں حق اور سچی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے اور اس پوزیشن سے، یعنی اس مرحلے سے ہم کو محفوظ رکھے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پھر حق کی بات اور اچھی بات، دین کی بات جو اس کے دل میں نہیں گھستی۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کے لیے کہا گیا کہ یسارعون فی الخیرات یستبقون بالخیرات، کہ دین کے خیر کے کاموں میں وہ سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یسارعون فی الاسم والعدوان، گناہ اور دشمنی کے جو کام ہیں اس میں سبقت کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اصحاب غدر و مکر کہا گیا، امام صاحب نے کہا کہ غدر اور یعنی غداری کرنے والے اور مکر و فریب میں مبتلا رہنے والی قوم ہے۔ ونقض للعہود والمواثیق، جو عہد ہیں، عہد و پیمان ہیں، ان کو توڑنے والے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل طریقے سے جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، مال کھا جانا، یتیموں کا مال کھا جانا، غریبوں کا مال کھا جانا، یہ ان کی جو ہے گویا کی ایک وہ تھی۔ اور پھر آج کل کے موجودہ سیناریوں میں امام صاحب نے جو ذکر کیا کہ وَيُوقِدُونَ الْحُرُوبَ وَالْأَزِمَّاتِ، کرائسس پیدا کرتے ہیں، یہ جنگی حالات پیدا کرتے ہیں، لڑاکو لوگ ہیں۔ اور پھر وَيُشْعِلُونَ الْفِتَنَ وَالْمُؤَامَرَاتِ، کہ جھگڑوں اور سازشوں کو بھڑکاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب انہوں نے کیا کیا، جو جنگ کی آگ انہوں نے بھڑکائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ بجھا دیا۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر لعنت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنہم اللہ، قرآن میں کئی مقامات پر ان کے اوپر لعنت آئی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ کی مسکنت ان کے اوپر نازل ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن پاک میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی ان کے بارے میں موجود ہے، ان کی خصلتوں کے بارے میں یا ان کے عادات اور کردار کے تعلق سے، کہ ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے جمعہ میں امام صاحب کچھ اور باتیں آپ کے سامنے، کہ ان کی ایک صفت بزدلی تھی، کہ جب ان کے انبیاء نے کہا کہ آؤ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم تو بس یہ بیٹھنے والے ہیں۔ اس طریقے کی کئی قرآن میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، میں نے امام صاحب سے کہا کہ اگلا خطبہ آپ کا اسی موضوع پہ ہو، تاکہ ہم اپنے سامعین کو بھی اسی موضوع پہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ یہاں پہ جو یہودیوں کی یا اہل کتاب کی، ان میں بالخصوص یہودیوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے لیے، اولین صحابہ کرام، پھر قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوئی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان پر اللہ نے مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے اندر یہ صفات تھی، ان کی یہ حرکتیں تھیں۔ خدا را اللہ نہ کرے تمہارے اندر اس طرح کی چیز پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی سنت ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ یہود سے کوئی خاص دشمنی نہ اللہ کو تھی، اور نہ ہمیں اور آپ سے بہت خاص محبت اللہ کو ہے۔ یقیناً ہم سے اگر محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ہمارے ایمان کی بنیاد پہ، ہم گناہ کرتے رہیں، ہم ایمان کو نظر انداز کر دیں، ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو یہود کی فکر تھی نا، کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے اولاد ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ تو ان کا دعویٰ تھا، ہمارا دعویٰ اہل ایمان کا دعویٰ یہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کے ذریعے سے، اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ تب قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو غم مت کرو، اداس مت ہو،
عزیزان محترم یہ قربانیاں رائیگاں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ہمارے اوپر مسلط ہے تو صرف اور صرف یہ کہ اللہ کا امتحان ہے، آزمائش ہے، ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کوئی ہمارا عمل ایسا تو نہیں جو یہود کے نقش قدم پر ہمارا عمل ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو یہود کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ ظاہری ہماری زندگی ہو۔ اور اللہ تعالی ہم کو اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا، صحابہ کرام جو زندگی گزار کر چلے گئے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فلسطین میں اہل ایمان ہیں، مجاہدین ہیں، جو لڑ رہے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اللہم انصر عساکر المسلمین وانجل المستضعفین واشدد وطأتك على من قاتلهم من الكفار والمشركين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ یا اللہ ہماری تمام کاوشوں کو، یا اللہ ہماری تمام جو کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرما، جو خطائیں اور غلطیاں ہو رہی ہیں یا اللہ اس کو معاف فرما۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔